سامعین، یہ ایک نہایت تلخ حقیقت ہے کہ قرون وسطی میں اور آج کے عصر حاضر میں عیسائی راہبوں، ہندوؤں اور یہودیوں کی طرف سے اسلام اور پیغمبر اسلام کی بڑی بھیانک تصویر پیش کی جاتی ہے۔ بلکہ یوں کہیے کہ اسلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف باقاعدہ تحریک چلائی جا رہی ہے۔ زمانہ جاہلیت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساحر اور مجنون کہنا ہو، یا رام پال ہندو RSS کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کو مطعون کرنے کی کوشش کرنا ہو، یا ازمنہ وسطی میں عیسائی راہبوں، بشپوں اور یہودیوں کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جابر و ظالم اور بزور شمشیر اسلام پھیلانے والا باور کرانے کی سعی نامراد کرنا ہو، یا سلمان رشدی ملعون کا بدنام زمانہ کتاب شیطانی آیات سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طہارت و نبوت پر حملہ کرنا، یا طلحہ کی ناپاک فکری اولاد تسلیمہ نسرین کی حفوات و ہرزہ سرائی، یا حال میں فرانس کی گلیوں بازاروں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نازیبا، گستاخ اور انسانیت کے لیے شرمناک کارٹون شائع کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دہشت گرد ثابت کرنے کی ناروا جسارت کرنا ہو، یا پھر دنیا بھر کے عیسائیوں کے روحانی پیشوا پوپ بینیڈکٹ کا بیان، سبھی اسی سلسلہ کی کڑی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبوب شخصیت کے خلاف ایک گہری سازش، اور دور حاضر میں اربوں مسلمانوں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انتہائی محبت کرنے والوں کے صبر و ضبط کا امتحان ہے۔ اس کے باوجود ہم مسلمانوں کو تانا دیا جاتا ہے کہ مسلمان بنیاد پرست ہیں، جذباتی ہیں اور عصر حاضر کے ساتھ دوش بدوش چلنے سے عاجز، اور صبر و ضبط اور تحمل و بردباری سے عاری، اور اپنی قدیم روایات اور تہذیب و تمدن کو نئے حالات کے تقاضوں کے مطابق ڈھالنے سے انکاری، یا کھلے لفظوں میں مسلمان اپنے دین و ایمان، عقائد و نظریات اور تمدن و ثقافت کو پسے پشت ڈال کر زمانہ کے رنگ میں بالکل یہ ڈھل جانے سے منکر ہے۔ سامعین، آج جب ذرائع ابلاغ اور وسائل اعلام میں یورپ و امریکہ اور مغربی دنیا اور اس کے زر خرید غلام آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہانت آمیز کارٹون پر مسلمانوں کے احتجاج پر واویلا مچا رہے ہیں، تو اس سے مسلمانوں کو مرعوب اور احساس کمتری کا شکار نہیں ہونا چاہیے، اور پوری قوت اور شرح صدر کے ساتھ اپنا موقف صحیح انداز سے بیان کرنا چاہیے۔ یاد رکھیں کہ اقوام متحدہ یونائٹڈ نیشنز کے 1948 کے انسانی حقوق کے عالمی اعلامیہ کی دفعہ 18 کے مطابق ہر آدمی خیال، ضمیر اور مذہب کی آزادی کا حق رکھتا ہے، مگر اس اظہار خیال کی آزادی کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہوگا کہ کوئی شخص دوسرے کی دل آزاری کرے، ان کے جذبات سے، مقدسات سے کھلواڑ کرے۔ غور کا مقام ہے کہ کیا اس زمرے میں دنیا بھر کے 1.5 ارب مسلمان نہیں آتے کہ ان کے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہانت و تضحیق کر کے ان کی دل آزاری اور حقوق تلفی کی جا رہی ہے۔ جب کسی ملک کے آئین کی توہین قابل سزا جرم ہے، جب کسی دیش کے بابائے قوم کی توہین کرنے والا مستحق سزا ہے، جب کسی ملک کے جھنڈے کی بے حرمتی خلاف قانون حرکت مانی جاتی ہے، تو پھر دنیا کے سب سے بڑے محسن، انسانیت کے نجات دہندہ، عورتوں کے حقوق کے ضامن و محافظ، رنگ و نسل کے جاہلی امتیاز و فرق کو پیروں تلے روندنے والے، امن و امان عالم کے دائی، انسانیت کے مشاکل کی گتھیوں کو
چٹکیوں میں سلجھانے والے، دنیا کی تمام خوبیوں کے حامل انسان اور سب سے بڑھ کر تمام قابل احترام ہستیوں، نبیوں اور رسولوں، دانشوروں، فلاسفروں اور حکماء کے امام، سید ولد آدم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہانت و گستاخی قابل سزا اور واجب القتل جرم کیوں نہیں ہوگی؟